اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر وہی موت دیتا ہے تم کو، اور کچھ لوگ تم میں سے وہ ہیں جو پہنچ جاتے ہیں نکمی عمر، انتہائی بڑھاپے، کہ نہیں جانتے بعد جاننے کے بھی کچھ، بے شک اللہ کامل علم والا، کامل قدرت والا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 70 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری نعمتوں کا بیان فرمایا کہ دنیا جہان میں دیکھو اللہ پاک نے کیسا بارشوں کا نظام بنایا، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جانوروں کے اس سے دودھ پلایا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق حسنہ بنایا، شہد کی مکھی شہد تمہیں کیسے اللہ پاک نے دی۔ تو ان ظاہری نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیر آفاقی، کہ اپنے ارد گرد دنیا جہان میں دیکھو اور رب کو پہچانو۔ اور اب اس آیت مقدسہ میں انسان کو اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دی ہے، کہ جیسے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ اللہ کی توحید کی، اس کی قدرت کی خبر دے رہا ہے، تو تیرے اپنے اندر بھی کتنی قدرت کی نشانیاں، اپنی زندگی کو دیکھ، اپنی عمر۔ اسے ہم کہتے ہیں سیر انفس۔ تصوف کی اصطلاح میں یہ دونوں سیر ہیں، سیر آفاقی، پوری دنیا کے پتے پتے کو دیکھو، غور کرو، اللہ سمجھ آئے گا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوگی۔ سیرو فی الارض۔ اور دوسرا اپنے آپ کے اندر غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ قرآن مجید نے باقاعدہ دعوت دی ہے کہ کیا تم اپنے آپ کے اندر غور نہیں کرتے ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور نہیں کرتے ہو؟ انسان کو عالم صغیر کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے جو نظام بنایا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، جو نظام ساری کائنات میں بنایا، وہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اس نظام کا نمونہ رکھا۔ یہ عالم صغیر ہے، ہر انسان پورا جہان ہے۔ اس لیے جیسے پورے جہان کا ایک کعبہ ہے، قبلہ کعبۃ اللہ، تو ہر انسان کے اندر بھی اللہ نے اپنا ایک کعبہ رکھ دی، انسان کا دل۔ یہ اس چھوٹے جہان کا کعبہ ہے۔ جیسے وہاں سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کعبۃ اللہ سب کے ہدایت کا مرکز، تو ایسے ہی اللہ پاک انسان کے دل کو بنایا ہے کہ دل انسان ٹھیک تو سارا انسان ٹھیک، دل انسان کا خراب تو سارا انسان خراب۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، ابتدا بھی تمہاری اللہ کی طرف سے ہے، اور فرمایا کہ ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وفات بھی وہی دیتا ہے۔ تمہاری زندگی پوری ہونے کا علم بھی صرف اسی کو ہے، کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، آنا ہے تو کتنے منٹوں کے لیے، کتنے گھنٹوں کے لیے، کتنے دنوں کے لیے، کتنے ہفتوں کے لیے، کتنے مہینوں کے لیے، کتنے سالوں کے لیے، یہ صرف اللہ کے علم ہے۔ موت کا نظام اسی کے پاس ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ اللہ پاک نے موت و حیات کا نظام بنایا اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو جانچے پرکھے کہ ان میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے، اور خوبصورت عمل کے لیے کسوٹی معیار ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جو اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس سے اچھے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اور اس سے اچھے اخلاق ہو سکتے ہوتے تو اللہ پاک اپنے نبی کو وہی دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عبادات ہے، اس سے اچھا طریقہ عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر ہوتا تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ معاملات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن لین دین ہے، اس سے بہتر اگر اللہ کے خزانے میں ہوتا تو اللہ وہ دیتا۔ اس لیے یہ جو ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے حسین ترین عمل کون کرتا ہے؟ تو حسین ترین عمل وہی ہے جو حضور کی سنت پر پورا ہوتا ہے۔ جو عمل، مثلا میں نے وضو کیا، 10 بندوں نے، 50 بندوں نے، 100 بندوں نے وضو کیا، اس بندے کا وضو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین ہے جس کا وضو سنت کے زیادہ موافق۔ نماز پڑھی ہے ہزاروں بندوں نے، اس کی نماز اللہ کے یہاں حسین ہے جس کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مطابق و مناسب۔ ایسے ہی اپنی وضاحت ہے، یہ جی بڑا خوبصورت وہی ہے جو سنت کے مطابق، جس کی وضاحت شکل و صورت سنت کے مطابق ہے، وہ اللہ کے ہاں حسین ترین۔ یہ اللہ نے کسوٹی معیار پیمانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا۔ فرمایا پیدا بھی تمہیں اللہ کرتا ہے، وفات بھی تمہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ اب اس کے درمیان بھی تمہاری زندگی کے مختلف دور آتے ہیں، بچپنا ہے، لڑکپنا ہے، چڑھتی جوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر ڈھلتی جوانی ہے، پھر بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، پھر بڑھاپا آ گیا ہے، پھر بڑھاپا بالکل انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے بارے میں یہاں قرآن میں کہا ہے اس کو ارذل العمر، نکمی زندگی۔ یہاں معنی بھی یہ لکھا ہے نکمی عمر، کہ اس وقت کسی کھاتے کا نہیں ہے، نکمی عمر، لیکن میرے رب کی طرف سے کتنا سہولتیں مل جاتی ہیں۔ فرمایا اب اس عمر میں اس کے لیے ساری وہ نیکیاں بغیر کیے لکھتے رہو جو وہ پہلے جوانی میں صحت کے حالے میں کرتا تھا۔ جس زمانے میں جو نیکیاں کر سکتا تھا اس وقت جو کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب فرشتوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ بغیر کیے اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہو۔ اس عمر میں یہ، اور پھر عمر کا یہ درجہ وہ ہے جس میں دنیا کا ہر دروازہ بندے کے لیے بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا رہے۔ ایسے حالات دیکھے سنے، اولاد نے بھی بوڑھے ماں باپ پر دروازہ بند کر دیا، بھائیوں نے بھی بند کر دیا، رشتہ داروں محلے داروں نے بھی نکال دیا، جواب ہو گیا ہم نہیں سنبھال سکتے، لیکن اللہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، کسی وقت اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے طفل، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے مراہق، تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے شاب، اس سے بڑا ہوتا ہے رجل، پھر اس کے بعد جوانی ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے کہول، پھر شیبہ، پھر ضعفن۔ اب یہ قرآن مجید نے خود نقشہ کھینچا ایک اور آیت میں، فرمایا تمہاری ابتدا بھی کمزوری سے ہوئی اور تمہاری انتہا بھی کمزوری پر ہوئی۔ تم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے کتنا کمزور تھے، اور بڑھاپے کا ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ تم بالکل اسی بچے کی طرح کمزور، جیسے اس کے کان تھے لیکن کام نہیں کر رہے تھے، آنکھیں تھیں لیکن صحیح معنوں میں دور تک دیکھ نہیں سک رہا تھا، ہاتھ پاؤں تھے لیکن ان سے چل پکڑ نہیں کر رہا تھا۔ بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سارے اعضاء تو ساتھ ہوتے ہیں لیکن ساروں کا کام نہیں ہوتا، کام سے معطل ہوتے ہیں۔ پاؤں کے ہوتے ہوئے بڑھاپا چلنے نہیں دیتا، ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں پکڑ نہیں سکتا، زبان کے ہوتے ہوئے صحیح بول نہیں سکتا، کانوں کے ہوتے ہوئے صحیح سن نہیں سکتا، اور اس طریقے سے آنکھوں کے ہوتے ہوئے صحیح دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سارے حالات وہی بچپن والے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ ارذل العمر جو ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ یہ نکمی عمر، ایسا بڑھاپا جس میں اپنے آپ سے بھی آوازار و تنگ ہوں اور رشتہ دار و گھر والے بھی آوازار و تنگ ہوں، یا اللہ ایسی عمر سے مجھے بنا، اس عمر تک مجھے نہ لے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اعمار امتی
ما بین 60 الی 70، میری امت کی عام طور پر جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان عموماً میری امت کی عمریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ان مدارج کے بارے میں حدیثوں میں 50 سال سے بندہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت شروع ہو جاتی ہے، پینشن شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے سرکار پینشن دیتی ہے نا 60 سال کے بعد، تو اللہ بھی اپنے نیکی کرنے والے بندے کو 50-60 سال کے بعد پینشن لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری رعایتیں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ 90 سال کی عمر کے بعد یہی لکھا ہے کہ اب کوئی نیکی بھی وہ نہ کرے، ساری جو وہ پہلے کرتا تھا وہ اس کے کھاتے میں بغیر کیے روزانہ لکھی جاتی رہے۔ کتنا بڑی اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ تو فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ ہی تم کو وفات دیتا ہے، ومنکم، بعض تم میں سے وہ ہیں جو پہنچ جاتے ہیں الی ارذل العمر، انتہائی بڑھاپے کی عمر۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ہے، بعضوں کو اللہ بچپن ہی میں اٹھا لیتا ہے، بعضوں کو جوانی میں اٹھا لیتا ہے، اور بعض بڑھاپے کرتے لے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑھاپے کی عمر بسا اوقات ایسی ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ اولاد بھی آ کے پوچھ رہی ہوتی ہے پہچانا مجھے، دوسرے پوچھ رہے تھے اس کو پہچانا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے باتیں کرے اس کو پہچانا ہے، اب بیچارہ کبھی سر ہلاتے کبھی سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ یہ بڑھاپے کی عمر ایسی بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا نہیں جانتا وہ جاننے کے بعد بھی کچھ، بے شک اللہ کامل علم والا، کامل قدرت والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ نفوض امورنا الی اللہ، ہم نے اپنی ساری زندگی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اسی کی طرف ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کیا۔ جیسے کوئی بندہ گھر سے کہیں سے بھاگ